ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخوں میں حاضر ہیں۔ آئیے بیان سننے سے پہلے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم بھی اچھی نیتوں کو شامل کرتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی نیت کیجئے، نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا کہ یہ باادب بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ دوران بیان صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات جلد 2 صفحہ 79 پر ایک حکایت نقل ہے۔ حضرت احمد بن محمد بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر عطار علیہ رحمۃ اللہ غفار کو یہ فرماتے سنا کہ جب حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ رفقا وہاں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر قبل، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس سے کچھ دیر قبل
کمزوری کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں پاؤں سجے ہوئے تھے. جب رکوع اور سجود کرتے تو ایک پاؤں کو موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی. دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو قاسم، یہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور یہ کیوں ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے. حضرت سیدنا ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے ابو قاسم، اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا. پھر اللہ اکبر کہا اور آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، نزعہ کی کیفیت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، کچھ تو اپنی جان پر نرمی کیجئے. تو فرمایا، ابھی میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین نیکیاں کمانے میں کس قدر حریص تھے. وہ کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتے. کمزوری اور نکاہت کے باوجود جبکہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہیں، تب بھی بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں. گویا وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے میں ہر وقت مستعد رہا کرتے تھے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرتے تھے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج اس ایمان کی شاخوں میں ہم ایمان کے ایک شعبے کہ جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، اس سے متعلق سنتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مریض کی عیادت کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمرو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے. اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے جس کام سے وہ گیا حاجت روائی کے لیے، اب وہ اس کام سے فارغ ہو گیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اور ساتھ ہی اسی حدیث پاک میں مریض کی عیادت کا ثواب بھی بیان ہوا، جو آج ہمارا موضوع ہے. جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ عز و جل اس پر بھی 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر
اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوں۔ موقع ملتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ نیکیاں کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا، اور بالخصوص اس طرح کی جو نیکی ہوتی ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جانا یا مسلمان کی حاجت روائی کے لیے جانا، اب چونکہ اس میں کچھ جیب سے بھی دینا پڑے گا یا کچھ وقت نکالنا پڑے گا، تو یوں پھر جب ہمارے نفس پہ یہ چیزیں بھاری ہوتی ہیں تو یہ کام ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، محضن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب عزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے۔ اب وہ منادی کیا ندا کرتا ہے، کیا صدا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے، خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ اپنی موت کو یاد کرنے کا ایک بہت بہترین، آخرت کو یاد کرنے کا بہت بہترین فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کی محبت میں غافل ہو کر ہم نیکیوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں بدمست ہو کر، پڑھ کر نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب جب مریض کے پاس جائے گا یا جنازے میں شرکت کرے گا، غور کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی غور کریں کہ جس وقت ایک تندرست آدمی مریض کے پاس جائے گا اور مریض کی کمزوری، نکاہت کو وہ دیکھے گا تو اسے اللہ کی نعمت پہ شکر کرنے کا موقع ملے گا کہ آج میں تندرست ہوں، یہ بیمار ہے، میں بیمار نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسے اس نعمت پہ شکر کرنے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ہی اسے اپنی آخرت کی یاد بھی آئے گی، اور ساتھ میں جنازے میں شرکت کر رہا ہے۔ اب جب کسی مرنے والے کے جنازے میں جائے گا تو کیا اس کے دل اور دماغ میں خیال نہیں آئے گا کہ جس طرح آج اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، آج اسے کندھوں پہ سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے، آج اس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، ایک دن یہی سارا عمل میرے ساتھ بھی ہونا ہے، تو نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی، جبکہ یہ جانا عبرت کے لیے ہو۔ ورنہ ہمارے لیے مریضوں کے یہاں جاتے ہیں، ہمارے یہاں مریضوں کے یہاں جاتے ہیں اور جنازوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن کیوں جاتے ہیں؟ جناب رشتہ داری نبھانے کے لیے۔ سب گئے، اگر میں نہیں کیا تو باتیں ہوں گی کہ دیکھو فلاں نہیں آیا ہے، سب پہنچ گئے اسپتال میں عیادت کے لیے، فلاں نہیں آیا، تو صرف اس لیے کہ جناب خاندان میں باتیں نہ ہوں تو اب عیادت کے لیے بھی چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، بیان کے شروع میں ہی ہم نے ایک بات سنی کہ جب اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا، اور ہمیں یہ اعمال کرنے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، باقی چیزیں ضمناً ملتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کریں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اور آخرت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے،
جنازوں میں بھی شرکت کریں گے، مریضوں کی عیادت بھی کریں گے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ غور کیجیے، اب یہاں اچھے طریقے سے وضو کرنا، اب ہماری میں ایک تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ علم دین سے دوری ہے، علم دین سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ دولت کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، ٹائم نکل جاتا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا۔ عالمی مدنی مرکز، اسی عالمی مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کے اور اس کے علاوہ الحمدللہ دنیا بھر میں ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کس قدر علم دین اس میں سکھایا جاتا ہے، لیکن ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہیں سیکھ پا رہے۔ تو اچھی طریقے سے وضو کس طرح کریں، تو وضو بھی سیکھنا پڑے گا۔ جی ہاں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت آسان انداز میں وضو کا طریقہ یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے، نماز کے احکام کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، یہ حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اگر بائے پریکٹیکل وضو سیکھنا چاہتے ہیں تو قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ نے عملی طریقہ بھی وضو کا ہمیں عطا فرما دیا، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کی VCD بھی جاری کر دی ہے۔ تو مکتبۃ المدینہ سے یہ VCD حاصل کریں، دیکھیں کہ کیا واقعی ہم صحیح وضو کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح وضو کرنا آتا ہے، اور کیا کیا احتیاطیں وضو میں ہونی چاہیے۔ تو جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلا تو جہنم سے 70 سال کے فاصلے پہ دور کر دیا جائے گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو تو اس مریض سے اپنے لیے دعا کا ضرور کہیں۔ جب مریض کے پاس گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے تو اس مریض سے اپنے لیے دعا کا ضرور کہیں، کیونکہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی، مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس میں مریضوں کے لیے بھی بڑی ڈھارس ہے، جو مریض ہیں، تکلیف میں ہیں۔ ظاہر ہے جب بندہ مرض کی حالت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی ڈھارس ہے کہ جب تک وہ تندرست نہیں ہوگا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یعنی اس کی دعائیں مقبول ہیں۔ اب وہ اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی آخرت کے لیے دعا کرے، تو جب مریض کے پاس جائیں تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے سرور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی
مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ دی جا رہی ہے کہ مریض کی دعا یہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے مریضوں کی عیادت بھی کریں ثواب کی نیت سے، اور ان سے دعائیں بھی کرائیں۔ کسی مریض سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی مدینے چلے جائیں۔ کسی سے دعا کے لیے کہیں کہ دعا فرما دیجئے، ہم بھی مکہ دیکھ لیں، مدینہ دیکھ لیں۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو کرم ہی کرم ہوگا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو مریض کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک تو یہ تھا کہ مریض سے اپنے لیے دعا کرائیں کہ اس کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، اور اس کی دعا فرشتوں کی طرح ہے، اور ساتھ ہی مریض کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک دعا حدیث مبارکہ میں تعلیم فرمائی گئی، اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جہاں ہمیں بہت کچھ دیا، علم دین سیکھنے کے لیے بہت موقع فراہم کیے، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل کئی دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ دعوت اسلامی کے تحت ذیلی حلقوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگائے جاتے ہیں، جس میں درست قرآن پاک مخارج کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، فری آف کاسٹ، بغیر کسی فیس کے۔ عشاء کی نماز کے بعد 40-41 منٹ کا یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہوتا ہے، اس میں حاضری دیں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن بھی درست ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہمیں بہت ساری دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو نیت کیجئے کہ یہ دعا یاد کرنے اور دیگر دعائیں اور سنتیں یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے ہم مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے لگتا ہے۔ ذیلی حلقوں میں اس کی نیت فرما لیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی، چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا، جس کا موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، یہ دعا پڑھی، تو اللہ عز و جل اسے یعنی اس مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ چاہیں تو آپ یہ دعا مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے سنتیں اور آداب، جس میں مریض کی عیادت سے متعلق مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے بیان میں سے اکثر حصہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو صفحہ نمبر 120 پر یہ دعا موجود ہے، یہ دعا وہاں سے دیکھ کر یاد کر لی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل سے عرض کی، اے میرے مولا، مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، یقین مانیے نیک بننے کے لیے، نیکیوں کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے 72 مدنی انعامات، یہ یوں سمجھیں بہت آسان وے ہے، بہت آسان راستہ ہے۔
آسانی سے نیکیاں کمانے کا بہت پیارا طریقہ ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کریں، پاکٹ سائز، جیبی سائز ملتا ہے، غالباً 2 روپے ہدیہ پر، 72 مدنی انعامات کا رسالہ۔ اس میں کیا ہے آپ پڑھیں تو صحیح، انشاءاللہ آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ جھوم جائے گا۔ اس میں نیکیاں کمانے کے بڑے پیارے پیارے انداز دیے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کردہ نیک بننے کے نسخے، مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام مریض کی عیادت کا بھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 30 صفحات پر مشتمل رسالے 72 مدنی انعامات کے صفحہ نمبر 19 پر مدنی انعام نمبر 53 ہے۔ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھی کی گھر یا ہسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خواری کی اور اس کو تحفہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا؟ اب دیکھیں کتنا آسان مدنی انعام ہے۔ ہفتے میں ایک بار دیکھیں، لسٹ بنائیں اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، کون بیمار ہے، کون دکھی ہے، کون غمزدہ ہے، اس کے گھر چلے جائیں، گھر میں ہے، ہسپتال میں چلے جائیں، اس کی دل جوئی بھی ہو جائے گی، ثواب کی نیت سے آپ جائیں گے، مدنی انعام پر عمل بھی ہو جائے گا، اور پھر اسے آپ تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کا مشورہ بھی دے دیں۔ ہو سکے تو اس سے بیماری معلوم کر کے آپ خود ہی اس کے لیے تعویذات حاصل کر لیں اور اسے پیش کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جانا اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے۔ آپ کو یہ مدنی چینل پہ آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، بالخصوص مدنی خبروں کے اندر یہ مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے یا فلاں علیل ہے یا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ یا تو صوتی پیغام، آڈیو میسج، یا صوری پیغام، ویڈیو میسج آپ بھیجتے ہیں، اور عموماً مدنی چینل پہ آپ کے صوری پیغامات یعنی ویڈیو پیغامات جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں، جس میں بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ امیر اہل سنت مریضوں کی عیادت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا انداز ہے، اور امیر اہل سنت نے خود گھر جا جا کر بھی لوگوں کی عیادتیں کی ہیں، انہیں تسلیاں دی ہیں، الحمدللہ۔ اور اب بھی امیر اہل سنت کا انداز ہے۔ آئیے میں آپ کو گلزار طیبہ سرگودھا کے علاقے بلوال کے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ عرض کرتا ہوں جو خود انہوں نے بیان کیا۔ چنانچہ گلزار طیبہ سرگودھا پنجاب کے علاقے بھلوال کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے۔ 1425 سنہ ہجری بمطابق 2004 سنہ عیسوی میں ایک بار میں سخت بیمار ہو گیا، کافی علاج کروایا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مصداق کچھ افاقہ نہ ہوا، یعنی مرض جاتا ہی نہیں تھا، میں علاج کرا رہا ہوں، مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اب میں جاں بر نہیں ہو سکتا، یعنی اب میرا انتقال ہی ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی سینے میں رکا محبت امیر اہل سنت کا دریا آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلا۔ عشق مرشد میں، محبت مرشد میں وہ رونے لگے۔ جس نے زیارت امیر اہل سنت کی سلگتی ہوئی چنگاری کو مزید روشن کر دیا۔ بالآخر کہتے ہیں کہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت وہ اسلامی بھائی کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت کمرے میں تنہا تھا، اچانک جب میں نے اپنی سیدھی جانب دیکھا تو میری بے قراری میں اضافہ ہوتا چلا گیا کہ سامنے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت
موجود تھے اور آپ وہاں کھڑے مسکرا رہے تھے. کہتے ہیں کہ مجھ پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی. آپ دامت برکاتہ عالیہ نے مجھ پہ دم فرمایا اور واپس تشریف لے گئے. الحمدللہ عز وجل چند ہی دنوں میں میری صحت بحال ہو گئی. اللہ عز وجل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آئیے آخر میں ہم بیان کے آخر میں کچھ مزید سنتیں عیادت سے متعلق سنتے ہیں اور سنت کی فضیلت بھی سنتے ہیں تاکہ مزید سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ بڑھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گراں یعنی ناگوار گزرے گا ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائے. اب اگر ایسی صورت ہے کہ اب عیادت کے لیے جاؤں گا تو اس پر گراں گزرے گا دشواری ہوگی تو ایسی حالت میں اس کے پاس عیادت کے لیے نہ جائیے. اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی اس کی عیادت کیجیے. سبحان اللہ. اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے. اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. یہ کیا ہے کہ جناب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کل بیمار پڑوں گا تو یہ میرے پاس آئے تو پھر ادلا بدلا ہوگا ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب کی نیت کر لینی چاہیے. کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں مت کریں. مثلا تمہاری حالت تو بڑی خراب ہے بھائی, اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھ میں آئے. اب ظاہر ہے وہ بیچارہ پہلے ہی مریض ہے, اب اس کو جا کر بولنا بھائی اب تو گیا تو شاید ہمارے جملوں کی وجہ سے وہ اور اس کا دل بیٹھ جائے. تو حوصلہ دینا چاہیے, تسلی دینی چاہیے, اللہ کی رحمت کی طرف اس کی توجہ دلانی چاہیے. عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پہ رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے. بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسے آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی دلجوئی کرنی چاہیے, مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز وجل دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع ملے گا. تو آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز وجل ہم بھی ثواب کمانے کے لیے مریضوں کی عیادت کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی, ایمان پر خاتمہ یا الہی, ایمان پر خاتمہ